دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وقالت، یہ قالہ لکھا ہوا ہے نا، اس کو قالت بنا دیجیے گا. وقالت رددت فالقول قولها. دیکھیے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک مدعی ہے اور دوسرا مدعا علیہ. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا آپ کے اوپر 1000 روپے آتا ہے اور آپ مدعا علیہ ہیں، منکر ہے. آپ نے کہا نا بالکل نہیں آتا ہے، آپ کا میرے اوپر کوئی پیسہ نہیں آتا ہے. تو اب مسئلہ آگے کہاں پڑے گا فیصلے کے لیے؟ مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ میں اپنے اس دعوے کے اوپر گواہ پیش کروں، بینہ پیش کروں. پیش کر دیا تو ٹھیک، میرے حق میں ڈگری ہو جائے گی. اور اگر پیش نہیں کر پایا میں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے اس انکار کے اوپر قسم کھائیے. قسم نہیں کھاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف ڈگری ہوگی ہماری. تو بینہ کس کے اوپر آتا ہے؟ مدعی کے اوپر. اور قسم کس کے اوپر ہے؟ مدعا علیہ کے اوپر جو منکر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر مدعی نے بینہ قائم نہیں کیا، گواہ پیش نہیں کر پائے، تو پھر بات کس کی مانی جائے گی؟ اور مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں قسم بھی دلانا نہ ہو منکر کے اوپر، تو پھر بات ایسی صورت میں کس کی مانی جائے گی؟ تو اسی کا ذکر اس کے اندر ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا تو گواہ پیش کرے. نہیں پیش کر رہا ہے، نہیں پیش کر پا رہا ہے، تو پھر جو مدعا علیہ یعنی منکر ہے، اس مسئلے جو زیر بحث ہے مسئلہ، اس میں کیا ہے کہ جو منکر ہے اس سے قسم نہیں دلائی جائے گی، کیونکہ آگے چل کر کے بتائیں گے کہ 6 مسائل ایسے ہیں. ویسے بارے شریعت میں 9 مسائل ذکر کیے ہیں لیکن یہاں پر 6 ہیں. 6 مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر مدعا علیہ جو منکر ہے اس کے اوپر قسم نہیں دلائی جائے گی. مدعی نے گواہ پیش کر دیا تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر منکر کی بات مان لی جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہی 6 چیزوں میں سے نکاح کا بھی معاملہ ہے. ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح ہوا ہے، دوسرا دعویٰ کر رہا ہے کیا؟ نکاح نہیں ہوا ہے، انکار کر رہا ہے. تو اب اس میں مدعی کے اوپر گواہ ہے، نہیں پیش کر رہا، تو جو منکر ہے اس کی بات مانی جائے گی. اب سنیے، اتنی بات جب ذہن میں رکھ لیا آپ نے، اب آگے سنیے. تو اسی سے متعلق ہے کہ شوہر نے کہا، جس کو سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی ہو چکی ہے، جس سے میرا نکاح ہوا ہے، اس سے کہا کہ نکاح کی خبر تجھ تک پہنچی تو تو خاموش رہی. مگر یاد رکھیے گا کہ یہ کون ہے؟ یہ باقرہ کا مسئلہ رہے گا، سیبہ کا نہیں. کیونکہ سیبہ والے میں سکوت کا دعویٰ کر دینے سے نکاح کا ثبوت نہیں ہوگا. سیبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالقول اجازت دے، اور باقرہ کے لیے کیا تھا کہ اجازت طلب کی گئی اور وہ خاموش رہی. اور اجازت کس نے طلب کی؟ اس نے طلب کی ولی نے، تو یا ولی کے رسول نے، اور خاموش رہی تو اس کی خاموشی رضا مانی جائے گی. تو اس لیے فسکتے سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ تم نے رضامندی دے دی اپنی، یعنی میرا نکاح تم سے صحیح ہو گیا ہے. اگرچہ نکاح سے پہلے تو اجازت نہیں لی گئی، لیکن نکاح ہو جانے کے بعد جب تم تک خبر پہنچی کہ میرے ولی نے میرا نکاح کر دیا ہے، تو تم نے رد کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، اور تم کیا ہو؟ باقرہ ہو. لہذا میرا دعویٰ کیا ہوا؟ میرا دعویٰ یہ ہوا تمہارے اوپر کہ تمہارا نکاح ہو گیا، یعنی تمہارے اوپر میری ملکیت ہو گئی، تمہارے بضاع کے اوپر میری ملکیت ہو گئی. فسکت تھے وقالت، اور عورت نے کہا کہ نہ، میں خاموش نہیں رہی بلکہ میں نے اسی وقت رد کر دیا تھا. تو اب دیکھیے فالقول قولها، امام صاحب کے نزدیک، یہ امام صاحب ہی کا ہے مذہب، تو امام صاحب کے نزدیک بات عورت کی مانی جائے گی. بات کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی مانی جائے گی. وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا القول قولہ، بات اس شوہر کی مانی جائے گی.
لأن السکوت، دلیل سنیے، لأن السکوت شوہر کی بات کیوں مانی جائے گی؟ کہہ رہے ہیں لأن السکوت اصل، اس لیے کہ سکوت اصل ہے. بھائی خاموش رہنا اصل ہے کہ بولنا اصل ہے؟ خاموش رہنا اصل ہے یا کہ بولنا اصل ہے؟ آپ اختیار ختم کر دیجئے. دیکھیے آپ بولتے ہیں کہ خاموش رہتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں نا. عدم اصل ہے، کہہ لیجئے عدم اصل ہے. اور خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ عدم التکلم. تو عدم التکلم جو سکوت ہے یہ اصل ہے. اور شوہر کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. وَالرَّدُّ عارض، اور رد کرنا یہ عارض ہے. اصل تو سکوت ہے اور رد یہ عارض ہے. تو اس وجہ سے اب کیا ہوا کہ سکوت جو اصل ہے، اصل کا جو دعویٰ کر رہا ہے اسی کی بات مانی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس صورت میں جو یہ کیا نام شوہر ہے اس کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے. کس کی بن رہی ہے؟ منکر کی بن رہی ہے اس کی حیثیت. اور عورت کی حیثیت مدعی کی بن رہی ہے. عورت کی حیثیت کس کی بن رہی ہے؟ مدعی کی بن رہی ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو مدعی ہوا کرتا ہے وہ خلاف اصل سے استدلال کرتا ہے. میں نے دعویٰ کیا کیا تمہارے اوپر میرا 1000 آ رہا ہے، تو 1000 آنا آپ کے اوپر یہ اصل کے خلاف ہے. اصل کیا ہے؟ ہر کوئی فارغ الذمہ ہو. اصل یہ نا. تو اس لیے میں نے دعویٰ کیا تو یہ خلاف اصل ہوا نا. اصل تو یہ تھا کہ آپ کے اوپر کسی کا کوئی وہ نہ ہو، عدم ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو شوہر ہے اس کی حیثیت کیا بن رہی ہے؟ اس کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے. کیوں منکر کی بن رہی ہے؟ اس لیے کہ منکر وہ ہوتا ہے جو اصل سے تمسک کرتا ہے، اصل سے استدلال کرتا ہے. اس نے استدلال کس سے کیا ہے؟ نکاح کے قائم ہونے کا سکوت سے، اور سکوت اصل ہے. اس لیے اس کی حیثیت کیا بنی؟ منکر کی بنی. اور عورت کی حیثیت وہ کیا کہہ رہی کہ نہیں میں نے رد کر دیا تھا، یعنی میں بولی تھی، میں نے زبان سے رد کیا تھا. تو وہ استدلال کس سے کر رہی ہے؟ خلاف اصل سے. اور خلاف اصل سے استدلال کون کرتا ہے؟ مدعی کرتا ہے. دیکھیے ظاہر پر دیکھیے اور اندر مت جائیے بھی. تو خلاف اصل سے استدلال کون کر رہا ہے؟ مدعی کر رہا ہے. اس لیے عورت کی حیثیت کون سی ہو گئی؟ مدعی کی ہو گئی. اور اس کی حیثیت ہو گئی منکر کی. لہذا جب بینہ نہیں ہے عورت کے پاس، کہہ لیجیے عورت کے پاس بینہ نہیں ہے، تو اس کی حیثیت منکر کی ہے. اور یہ مسئلہ اس میں سے ہے کہ جس میں قسم نہیں دلائی جاتی منکر کے اوپر. لہذا منکر حیثیت کس کی بن گئی؟ شوہر کی. تو شوہر کی ڈگری ہو جائے گی، شوہر کی بات مان لی جائے گی. یعنی یہ مان لیا جائے گا کہ وہ خاموش رہی اور اس کا خاموش رہنا رضا، لہذا نکاح قائم. دیکھیے لأن السکوت اصل، دلیل کیا دے رہے ہیں امام ظفر؟ کہ اس لیے کہ سکوت اصل ہے اور اصل سے تمسک کون کرتا ہے؟ منکر. والرد عارض، اور رد کرنا یہ عارض ہے اور جو خلاف اصل ہے. اور خلاف اصل سے تمسک کون کرتا ہے؟ یہ مدعی کرتا ہے. لہذا اس کی حیثیت منکر کی ہو گئی. اس کے اوپر قسم نہیں دلانا ہے. جب اس نے بینہ قائم نہیں کیا تو بات اس کی مان لی جائے گی. اب ایک مسئلے متفق علیہ سے تو وہ کر رہے ہیں استدلال کر رہے ہیں، اس سے تائید پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے ایک مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں یہی صورت بنتی ہے اور اس میں یہی چیز ہوتی ہے، ہمارے موقف کے مطابق ہی وہ مسئلہ ہے، حالانکہ اس سے آپ بھی اتفاق رکھتے ہیں. یعنی امام صاحب بھی اس مسئلے میں یہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. فسارا کل مشروط لہ الخیار عزت دار رد بعد مضی المدت، لہذا یہ اس شخص کی طرح ہو گیا، یعنی اس مشتری کی طرح ہو گیا جس کے لیے خیار کی شرط لگائی گئی تھی، جبکہ اس نے مدت گزر جانے کے بعد رد کا دعویٰ کیا. دیکھیے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے، بیع جو ہوتی ہے ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد کبھی بیع فسخ کر دی جاتی ہے اور اس میں
بائع کو مشتری کو اختیارات بھی ملتے ہیں مختلف جہتوں سے. جیسے ایک جہت کیا ہے رویت کی کہ بغیر دیکھے مشتری نے خرید لیا تو دیکھنے کے بعد بھائی ایجاب و قبول سب ہو گیا، لیکن اب دیکھنے کے بعد وہ چاہے تو رد کر دے اور چاہے تو بیع کو نافذ کر دے، تو یہ خیار رویت کہلاتا ہے. اس خیار کو استعمال کر کے کیا کر سکتا ہے؟ بیع کو فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، عیب ہو کہ نہ ہو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے پسند نہیں ہے، یہ میں نے دیکھے بغیر کیا تھا، اب دیکھ رہا ہوں تو مجھے پسند نہیں ہے، واپس. اور ایک ہے خیار عیب کہ دیکھ کر کے خریدا، اس نے بتایا کہ دیکھو ایسے ایسے ہے، یہ اس میں یہ چیزیں ہیں، کہیں سے پھوٹا نہیں ہے ٹوٹا نہیں ہے، لے لیا، بیع ہو گئی. گھر لے جا کر کے دیکھ رہا ہے، ہاتھ میں لے کر کے دیکھ رہا، حالانکہ بیع تام ہو چکی ہے، دیکھ رہا تو اس میں عیب کہیں ٹوٹا ہوا ہے، تو اب اس عیب کی وجہ سے اسے خیار ملے گا، بھائی دیکھو یہ عیب ہے لہذا واپس میرا پیسہ واپس کرو. تو اس خیار کو استعمال کر کے وہ بیع کو ختم کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک خیار وہ ہے جو بظاہر اس کی کوئی وجہ تو نہیں سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی اسے خیار ملتا ہے، وہ ہے خیار شرط. خیار شرط اس وجہ سے مشہور، خیار شرط میں یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والا خریدے اور خریدنے کے وقت ہی کہہ دے کہ دیکھو میں اس شرط کے ساتھ قبول کر رہا ہوں اس میں بیع کو کہ مجھے 3 دن تک کے لیے اختیار رہے گا، چاہوں تو بیع کو نافذ کر دوں اور چاہوں تو اسے فسخ کر دوں، بلا وجہ مجھے اختیار رہے گا. تو شریعت نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے کہ ہاں اس طریقے سے خیار شرط لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 دن کی حد متعین ہے امام صاحب کے نزدیک، 3 دن سے زیادہ نہیں. اس کا بھی معاملہ تو رہے گا، 3 دن سے زیادہ کریں گے کب تک وہ انتظار کریں گے؟ پتا چلا کہ 1 سال تک کے لیے کر دیا، 1 سال کے بعد واپس کرے تو دام ہی گھٹ گیا اس کا، تو بہت پریشانی ہو جائے گی. تو 3 دن یہ ضرورت کی وجہ سے کیا گیا ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ کبھی کبھی خریدنے والا وہ ہوتا ہے جسے تجربہ نہیں ہوا کرتا ہے خریدنے میں. اب تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھے خراب کی پرکھ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ کھا جاتا ہے. دیکھا یار اچھا تو لگ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے اور اچھا ہے، ٹھیک ہے، پیسہ بھی فوراً خرید لیا. اب اس کے بعد گھر لے گیا، سب جو ماہرین ملے کہ ارے کیا خرید کے لے آئے ہو، یہ تو میڈ ان چائنا ہے، دیکھے نہیں تم، یہ تو بالکل نقلی ہے، ڈپلیکیٹ ہے. تو اب کیا کرے؟ تو بیع تام ہو گئی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو خریدنے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں ان کے لیے شریعت نے خیار شرط جو ہے رکھا ہے کہ ایسا تو یہ ہوتا کہ خریدے ہی کیوں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر خریدے ہی کیوں، خیار شرط ہٹائیے، خریدے ہی نہیں وہ جب ایسا ہے. کہہ رہے نہیں ضرورت ہے خریدنے کی، اسے ضرورت تھی اس سامان کی، اتفاق سے مل گیا راستہ چلتے ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے نا، مل گیا یا دکان پہ نہیں ملتا تھا اتفاق سے مل گیا وہ، تو اب ضرورت ہے کہ اب پتہ چلا کہ اگر دوسرے کو بھیجے گا جب تک وہ ختم ہو جائے تو ضرورت ہے اسے خریدنے کی. تو اس وجہ سے یہ بھی ہے کہ وہ دھوکہ بھی کھا سکتا ہے، لہذا شریعت نے اسے اجازت دی کہ اگر اس طریقے سے وہ دھوکہ محسوس کرے تو پھر کیا کرے، وہ 3 دن کا خیار لے لے، جس کو خیار شرط کہتے ہیں. وہ اسی طریقے سے وہ قبول ہی کر رہا ہے کہ میں قبول کر رہا ہوں، لے رہا ہوں، اس کو خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ 3 دن کے اندر میں چاہوں تو واپس کر دوں اور چاہوں تو میں رکھ لوں، اسے لے لوں. ٹھیک ہے، یہ خیار شرط ہے. اب 3 دن کی مدت گزر جانے کے بعد، اب آئیے مسئلے پر، 3 دن کی مدت گزر جانے کے بعد اگر کوئی واپس کرے تو ختم ہو گیا معاملہ. اب نہیں، اختیار کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو. 3 دن کے اندر ہی، 72 گھنٹہ ہونے کے اندر ہی وہ کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے. اگر 3 دن گزر گئے تو اب خود بخود وہ بیع لازم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ وہ بیع لازم ہو جائے گی. اب دیکھیے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقے سے خریدنے والے نے کوئی سامان خریدا، 3 دن گزر گیا، اب وہ دعویٰ کر رہا ہے کیا کہ میں نے اسے فسخ کر دیا تھا، میں نے اس بیع کو رد کر دیا تھا، لیکن ابھی نہیں رد کیا تھا. اگر وہ کہے ابھی رد کیا تھا تو ایسے نہیں مانی جائے گی. ہاں، دعویٰ تو کب کرنا؟ 72 گھنٹے کے بعد. لیکن یہ دعویٰ کا تعلق کس وقت سے؟ 72 گھنٹے کے اندر سے ہے. جیسے آج کہہ رہا ہے وہ 72 گھنٹے کل ہی گزر گئے ہیں، تو دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو میں نے پرسوں ہی رد کر دیا تھا. کیا دعویٰ کر رہا؟ میں نے پرسوں ہی رد کر دیا تھا.
اور وہ مشتری بائع کہہ رہا کہ نا تم نے رد نہیں کیا تو تم نے سکوت اختیار کیا تھا. کیا کیا تھا؟ تم نے سکوت اختیار کیا تھا. تو اس صورت میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ اگر بینہ نہیں ہے اس کے پاس، جو دعویٰ کر رہا ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے، سکوت اختیار کرنے والا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس بینہ نہیں، یہ ہاں جو مدعی ہے اس کے پاس بینہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ خیار شرط ختم ہو جائے گا اور بیع لازم ہو جائے گی. بیع لازم ہونے کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہاں پر بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ اس کی مانی جا رہی ہے جس نے سکوت کا دعویٰ کیا ہے، جس نے سکوت کا دعویٰ کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں امام ظفر کہ دیکھیے اس مسئلے میں آپ بھی سکوت کو اصل مانتے ہوئے سکوت والے کی بات معتبر مانتے ہیں. سکوت والا کیا ہوا؟ سکوت والے کی حیثیت منکر کی سی ہو گئی اور رد کرنے والے کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مدعی کی ہو گئی. رد کرنے والا وہ کیا ہے؟ رد کرنے والا خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، لہذا اس کی حیثیت منکر کی ہو گئی. اور وہ جو بائع ہے، بیچنے والا، وہ سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے. کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو کیا ہے؟ اصل ہے. اور اصل سے تمسک کون کرتا ہے؟ مدعی نہیں، منکر. اس کی حیثیت منکر کی ہو گئی. تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس میں آپ بھی اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ سکوت کا دعویٰ کرنے والے کا اعتبار کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے. یہاں پر کون سی چیز مانے ہے کہ آپ سکوت والے کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ جو رد کر رہی ہے عورت اس کی بات آپ مان رہے ہیں، اس کو آپ منکر ٹھہرا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ چلیے کہہ رہے ہیں فسارا کل مشروط لہ الخیار عزت دار ردا بعد مدی المدت. تو یہ اس شخص کی طرح ہو گیا جس کے لیے بیع کے اندر 3 دن کا خیار شرط رہا، 3 دن کے خیار کی شرط لگائی گئی، جسے کہہ سکتے ہیں خیار شرط رہا، جبکہ اس نے مدت گزر جانے کے بعد مدت کے اندر رد کرنے کا دعویٰ کیا. دعویٰ کیا ہے کب؟ مدت گزر جانے کے بعد. لیکن اس دعویٰ اس سے متعلق کب ہے؟ کس سے متعلق ہے؟ مدت کے اندر سے. اس لیے اس کے بعد کرے گا تو کوئی مطلب یہ نہیں ہوگا. ہاں وَنَحْنُ نَقُولُ. تو اس میں اب دیکھیے کیا ہوا، دوسرا والا کہہ رہا کہ نہیں، یہ کہہ رہا کہ میں نے رد کر دیا تھا، اور بائع کیا کہہ رہا؟ نہیں، تم خاموش رہے. تو بات کس کی مانی جا رہی ہے؟ جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم خاموش رہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی شوہر کہہ رہا ہے کہ تم خاموش رہی، تو بات اس کی ماننی چاہیے، لیکن آپ اس کی نہ مان کر کے کس کی مان رہے ہیں؟ اس کی مان رہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ رد کر دیا تھا میں نے. وَنَحْنُ نَقُولُ. ہم جواب دیں گے کہ دیکھیے انہ یدعی لزوم العقد، کہ یہاں پر آپ بالکل ظاہر پر مت جائیے، معنی کے اعتبار سے ذرا غور کیجیے، معنی کے اعتبار سے غور کیجیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کس کی حیثیت مدعی کی بن رہی ہے اور کس کی حیثیت منکر کی بن رہی ہے. بلا شبہ سکوت اصل ہے، کیونکہ عدم تکلم کا نام سکوت اور عدم اصل ہوا کرتا ہے، اور بولنا یہ تکلم ایک فعل ہے جو خلاف اصل ہوتا ہے. یہ تو ہے، لیکن اس پر نہیں دیکھنا، ہمیں معنی کے اعتبار سے دیکھنا کہ معنی کے اعتبار سے کون مدعی بن رہا اور کون منکر بن رہا، مدعا علیہ بن رہا. دیکھیے ہم کہتے ہیں انہ یدعی لزوم العقد، شوہر عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس سکوت کا دعویٰ کر کے کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ عقد لازم ہو چکا ہے، یہ کہہ رہا ہے عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ شوہر کر رہا ہے، اور وہ تملک البضع، اور اس کے بضاع کے مالک بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو بضاع کے مالک بننے اور عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ یہ اصل کا ہے یا خلاف اصل کا ہے؟ خلاف اصل ہے نا. اصل ہوتی ہے کہ ہر ایک اپنے کا مالک ہو، کسی کے اوپر کسی کو ملکیت نہ ہو، یہ اصل ہے. تو اس لیے وہ سکتے اگرچہ کہہ رہا، سکوت کا دعویٰ کر رہا، لیکن وہ کس معنی کو متضمن ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. کس معنی کو متضمن ہے؟ اس معنی کو متضمن ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ملکیت تمہارے بضاع پر ہو گئی ہے، لازم ہو گئی، عقد لازم ہو گیا ہے. تو یہ خلاف اصل ہے. والمرأۃ تدفعہ، اور عورت، تو اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مدعی کی ہو گئی، اور عورت اس کا دفع کر رہی ہے، اس کو دور کر رہی ہے، اس کا انکار کر رہی ہے، تو اس کی حیثیت منکر کو فکانت منکرتن، لہذا یہ منکرہ ہو گئی، یعنی مدعا علیہا منکرہ ہو گئی.
کل مودع، اب ایک اتفاقی مسئلے سے یہ بھی تائید پیش کرتے ہیں، کل مودع اذا ادعا رد الودیعۃ، جیسے کہ وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی جب وہ امانت کے واپس کرنے کا دعویٰ کرے، امانت کے واپس کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس کا رکھی گئی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے امانت واپس کر دی تھی، اور وہ جس کی امانت تھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نے امانت واپس نہیں کی ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں معنی کے اعتبار سے کس کی حیثیت مدعی کی ہو رہی ہے، کس کی مدعا علیہ کی ہو رہی ہے؟ جو خلاف اصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خلاف اصل جو ہوگا وہ مدعی ہوگا، جو خلاف اصل ہوگا وہ مدعی ہوگا، اور جو اصل کے مطابق ہوگا وہ مدعا علیہ ہوگا۔ تو مودع جو امانت دار تھا وہ کیا دعویٰ کر رہا کہ میں نے واپس کر دیا تھا، تو واپس کرنے کا دعویٰ کا مطلب کیا ہوا کہ میں فارغ الذمہ ہوں، اور فارغ الذمہ یہ اصل ہے، کسی کا کسی کے اوپر نہ ہو یہ اصل ہے۔ اور وہ کہنا نہیں تم نے واپس نہیں کیا تھا، تو واپس نہ کرنے کا دعویٰ کر کے وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ میرا تمہارے اوپر ہے، ابھی تو میرا تمہارے اوپر ہے، یہ خلاف اصل ہے، کوئی کچھ بھی نہیں میرا، کسی کا کوئی حق بھی میرے اوپر نہیں ہے، یہ اصل ہے۔ تو اب دیکھیے اصل کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اصل کا دعویٰ یہ مودع کر رہا ہے، اور اصل کا دعویٰ جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اصل سے تمسک کون کرتا؟ منکر ہوتا ہے، اور وہ جو مودع ہے جس نے سامان رکھا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے اوپر ہے، یہ خلاف اصل ہوا، تو اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ مدعی کی ہو گئی۔ بینہ کا ثبوت نہیں ہو پایا، بینہ نہیں قائم کر پائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بات مان لی جا رہی ہے، آپ کے نزدیک بھی مان لی جا رہی ہے، تو یہاں پر کیا جواب دیں گے آپ؟ چلیے ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جواب کیا دیں گے؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے جو ایک اتفاقی مسئلے سے تائید پیش کی ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے بخلاف مسئلۃ الخیار، برخلاف مسئلہ خیار شرط کے، اس سے آپ نے استدلال کیا ہے، تو اس کے یہ خلاف ہے، یعنی اس پر قیاس آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں قیاس نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مدت گزر چکی ہے اب وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو ظاہر حال کس کی موافقت کر رہا ہے؟ ظاہر حال اس کی موافقت کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رد نہیں کیا تھا، کیونکہ مدت گزر چکی ہے، اور مدت گزر جانے کی وجہ سے خیار شرط ختم ہو جاتا اور بے لازم ہو جاتی ہے، تو وہاں پر مدت گزر جانے کی وجہ سے لزوم ظاہر ہو چکا ہے، لہذا لزوم کا جو دعویٰ کر رہا اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو اس وجہ سے جب مدت گزر چکی اس کے بعد دعویٰ آ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، مدت گزر گئی تو پھر وہ بے لازم ہو گئی۔ چلیے وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا، اور اگر شوہر نے اس کے سکوت کے اوپر بینہ قائم کر دیا، دیکھیے بینہ کس کو قائم کرنا ہو رہا ہے؟ شوہر کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ شوہر مدعی ہے، شوہر منکر نہیں ہے کہ اس کی بات مانی جائے، کیونکہ خلاف اصل کا دعویٰ ہی کر رہا ہے، عقد کے لازم ہونے کا، ملک بضاعہ کا دعویٰ ہی کر رہا ہے، اس لیے مدعی کی حیثیت ہو گئی، اس لیے بینہ کس پر ہے؟ اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ سب جتنے مسئلے آئے اوپر جو مذکور ہوئے تو وہ کس صورت میں تھے؟ جبکہ بینہ قائم نہ کیا ہو۔ اب آ رہی بات بینہ اگر قائم کر دیا تو کہنا وَإِذَا أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ، اور جب شوہر نے اس عورت کے ساکت ہونے پر بینہ قائم کر دیا کہ ہاں جب خبر نکاح کی اس تک پہنچی تھی تو وہ خاموش رہی، اس پر گواہ بھی پیش کر دیا کہ ہاں واقعی خاموش رہی، ثبت النکاح، تو نکاح ثابت ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی۔ لأنه نور دعواه بالحجت، اس لیے کہ اس نے اپنے اس دعوے کو دلیل سے روشن کر دیا، دلیل اس نے پیش کر دی، روشن ہو گیا دعویٰ اس کا۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ بَيِّنَةٌ، اور اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو تو حق کیا بنتا ہے؟ جو منکر ہے اس سے قسم دلائی جائے، لیکن اس مسئلے میں قسم نہیں دلائی جائے گی۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں جن مسئلے پر منکر سے امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں دلائی جاتی، برخلاف صاحبین کی کہ وہ قسم دلاتے ہیں۔ فلا یمین علیہا، اور اگر شوہر کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر عورت کے اوپر امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں ہے۔
وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستۃ، اور یہ مسئلہ 6 چیزوں میں قسم دلانے کا مسئلہ ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر قسم دلانے کے معاملے میں امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے کہ ان 6 مسئلوں میں صاحبین کے نزدیک اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر سے قسم دلائی جائے گی، اور امام صاحب کے نزدیک قسم نہیں دلائی جائے گی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں وَسَيَأْتِيكَ فِي الدَّعْوَىٰ انشاء اللہ، اور عنقریب اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب الدعویٰ کے باب الیمین میں آئے گی۔ آگے کتاب الدعویٰ اس کے باب الیمین میں آئے گی، لیکن اشارہ کر دیا ہے بین سطور والے نے، ان 6 چیزوں کا نام لے لیا ہے۔ ایک ہے نکاح، وہ زیر بحثی چل رہا ہے، یہ دیکھیں نہیں قبول کی جا رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک دعویٰ کر رہا نکاح ہوا ہے، دوسرا انکار کر رہے کہ نہیں ہوا ہے، تو انکار والے کی جب بات آئے گی تو قسم نہیں دلائی جا رہی، دیکھیے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک ہے رجعت کی طلاق دی، طلاق رجعی۔ اب اس کے بعد دعویٰ ہو رہا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں رجعت کی ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں رجعت نہیں کی ہے۔ ایک کہہ رہا رجعت کی ہے اور دوسرا کہہ رہا رجعت نہیں کی ہے، یعنی میاں بیوی میں سے۔ رجعت کی ہے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر سے وہ بیوی بن گئی، اور رجعت نہیں کی ہے کیا مطلب؟ اب مدت گزر چکی تو پھر وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ تو اس مسئلے میں بھی منکر کے اوپر اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے تو منکر سے قسم نہیں دلائی جائے گی، منکر کی بات مان لی جائے گی۔ ہاں، لیکن عورت کا یہ دعویٰ کہ اس نے رجعت کی ہے یا اس نے رجعت نہیں کی ہے، اس کا دعویٰ کہ اس نے رجعت نہیں کی ہے، یہ اور اس کا کہنا یہ ہے شوہر کا کہ نہیں میں نے رجعت کی ہے، تو عورت جب یہ دعویٰ کرے کہ رجعت نہیں کی ہے اور وہ کہے کہ نہیں رجعت کی ہے، تو عورت کی بات اسی وقت قابل قبول ہوگی جب کہ یہ دعویٰ اس کا کب ہو رہا ہو؟ اس وقت ہو رہا ہو جب کہ عدت گزر چکی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عدت کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے اور یہ کہے کہ نہیں رجعت نہیں کی ہے، وہ کہہ رہا رجعت کی ہے تو نہیں کی بھی ہوگی تو کی ہو جائے گی۔ ہاں، تو اس لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کب ہوگا؟ اس کی بات کب مانی جائے گی، اہمیت رکھے گی؟ جب عدت گزر چکی ہو، اب وہ دعویٰ کرے کہ نہیں تم نے فلاں تاریخ کو فلاں دن اس طریقے سے تم نے رجعت کر لی تھی، اور وہ کہہ رہا کہ نہیں میں نے رجعت نہیں، ہاں میں نے رجعت نہیں کی تھی، تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے والفیء فی الایلا ہے، ایلا کیا، ایلا کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے ہوتی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے رکنا ہے، 4 مہینے کے اندر واپس لے سکتے ہیں، 4 مہینہ گزر جائے گا تو پھر واپسی نہیں ہوگی۔ تو اب ایلا میں بھی دعویٰ ہو رہا ہے، جسے رجعت والا اسی طریقے سے ایلا والا بھی ہے کہ دعویٰ ایک طرف سے ہے کہ نہیں تم نے رجعت کر لی تھی، واپس لوٹ آئے تھے، دوسرا کہنے نہیں واپس نہیں لوٹے تھے، تو اس میں بھی قسم کی جب بات آئے گی تو قسم منکر سے نہیں دلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے رق ہے، غلام ہونا، کہ غلام ہونے میں آقا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے اور وہ کہہ رہا کہ نہیں میں غلام نہیں ہوں، تو یہاں پر بھی ثبوت کی بات آئے گی تو مدعی دعویٰ ثبوت پیش کرے گا، نہیں ہے تو پھر منکر سے قسم نہیں دلائی جائے گی۔ یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، غلام خود کہہ رہا کہ میں آپ کا غلام ہوں وغیرہ نہ تم میرے غلام نہیں ہو، تو یہاں پر بھی وہی چیز آئے گی۔ تو اب منکر کی جب بات آئے گی تو اس میں قسم نہیں دلائی جائے گی۔ یہ رق ہو گیا۔ استیلاد ام ولد ہونا، بادی کیا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں ام ولد ہوں، تم نے مجھے ام ولد بنایا۔ ام ولد بنانے کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہو اور اس بچے کے نسب کا آقا نے اقرار کیا ہو، تو وہ دعویٰ ہے کہ نہیں تم نے ام ولد مجھے بنایا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے، ام ولد بنایا ہے۔ اور دوسرا انکار کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اگر منکر کی بات کا مسئلہ آئے گا تو قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نسب کا بھی مسئلہ ہے کہ نسب کے ثبوت کے لیے ایک انکار کرے کہ میں بیٹا ہوں، دوسرا کرے تم میرے بیٹے نہیں ہو،
اس طرح کی بات آئے تو منکر کی جب بات آئے گی تو قسم نہیں دلائی جائے گی. چلیے وہ یجوز نکاح الصغیر والصغیرۃ اذا زوجہما الولی بکرا کانت الصغیرۃ او سیبا، اور نابالغ بچے اور نابالغ بچی کا نکاح جائز ہے، نافذ ہے، جبکہ ان دونوں کا نکاح ولی نے کر دیا ہو. بکرن کانت الصغیرۃ او سیبا، چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو. باکرہ یا سیبہ کا جو فرق ہوگا یہ عورت ہی میں ہوگا، مرد میں نہیں ہوگا. مرد کو نہیں کہیں گے کہ باکرہ ہے یا سیبہ. اس لیے صغیرہ کے لیے دیکھیے آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ بکرن کا کانا تسنیہ، نہیں، بکرن کانت الصغیرۃ او سیبا. چلیے تو امام صاحب کے نزدیک کیا ہے کہ اگر نابالغ بچے یا بچی کا نکاح چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، اگر وہ نابالغ ہیں تو یہ مدار کس پر ہے؟ نابالغ کے اوپر. ولی نے کر دیا نکاح تو وہ نکاح نافذ ہو جائے گا. اب جسے ولایت اجبار حاصل ہے وہ ہے باپ اور دادا امام صاحب کے نزدیک. تو ولایت اجبار حاصل ہے، اگر ولایت اجبار والے نے نکاح کرایا ہے تو پھر وہ پورے طور سے لازم ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اسے اختیار نہیں ملے گا. اور اگر اسے ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، جیسے دادا نے کرا دیا، نہیں دادا تو ہے ہی اس میں، باپ دادا کے علاوہ بھائی نے کرا دیا تو بھائی کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن بلوغ کے بعد اسے اختیار ہوگا، چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے یا تو ختم کر دے. دیکھیے والولی جو ہوا العصبہ، اور ولی کون؟ وہ عصبہ ہے، اسی وراثت میں جو ترتیب اسی ترتیب سے ہے. پہلے سب سے پہلے بیٹا ہے اور بیٹے کے بعد پھر جو ہے باپ ہے. وہ مالک یخالفنا فی غیر الاب، اور امام مالک باپ کے علاوہ والے مسئلے میں ہم سے ہماری مخالفت کرتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ باپ اگر نکاح کرے، مطلق ولی کی بات ہم نہیں کریں، باپ ولی ہے، اگر وہ نکاح کر رہا ہے تب تو نکاح نافذ ہوگا، صغیرہ کا چاہے سیبہ ہو یا باکرہ ہو. لیکن باپ کے علاوہ کوئی بھی کرے تو ہم اسے نافذ نہیں مانتے ہیں، چاہے سیبہ ہو یا باکرہ ہو. والشافعی تو اس لیے باپ میں اتفاق رکھتے ہیں، باپ کے علاوہ میں مطلقاً اختلاف ہے. والشافعی فی غیر الاب والجد، اور امام شافعی ہم سے اختلاف دو چیزوں میں رکھتے ہیں. پہلا اختلاف ان کا کیا ہے؟ باپ دادا کے علاوہ میں ہم کیا مانتے ہیں کہ کوئی بھی ولی ہو نکاح کر دے گا تو نکاح نافذ ہو جائے گا، کوئی بھی ولی ہو. اب آگے چل کر کے فرق ہو جائے گا ولایت الزام میں اور ولایت غیر الزام میں، وہ الگ ہو جائے گا، لیکن نکاح تو اس کا نافذ ہو جائے گا. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی ولی نہیں، صرف باپ اور دادا، لہذا وہ ہماری مخالفت کس میں کر رہے ہیں؟ غیر اب و جد میں. ایک مخالفت اس طرح کی ہو گئی. اور دوسری مخالفت کیا ہے کہ ہمارے نزدیک ہے کہ صغیرہ ہو چاہے وہ باکرہ ہو یا کہ وہ سیبہ ہو، اس کا نکاح ولی کر دے تو نکاح نافذ ہو جائے گا. اس میں بھی دوسری چیز یہ بھی ہے جس میں مخالفت کرتے ہیں امام شافعی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیبہ اگر صغیرہ ہے، سیبہ صغیرہ ہے تو اس میں بھی وہ مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، سیبہ صغیرہ ہے تو اس میں بھی نکاح نافذ نہیں ہوگا، کوئی بھی نکاح کرائے. اگر صغیرہ سیبہ ہے، باکرہ نہیں ہے، تو اس میں بھی نکاح کو نافذ وہ نہیں مانتے ہیں. تو امام مالک نے ہم سے مخالفت کس معاملے میں کی؟ باپ کے علاوہ میں. صرف باپ نکاح کرائے تو ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگا. ہمیں کہتے ہیں کہ باپ کے علاوہ جو بھی ولی ہے اصغر، ہو رہے ہو، نکاح ہو جائے گا. پھر امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، باپ دادا صرف کرا سکتے ہیں، باپ دادا کے علاوہ نہیں کرا سکتے. اور دوسری چیز کیا؟ سیبہ کا نہیں کرا سکتے اگرچہ وہ صغیرہ ہے، باکرہ سیبہ ہونی چاہیے. چلیے وجہ قول مالک، اب ہر ایک کی دلیل سنیے، بہت آسان دلیلیں ہیں. امام مالک کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان الولایت علی الحرۃ باعتبار الحاجت، کہ آزاد کے اوپر ولایت ہونا کسی کو یہ حاجت کے اعتبار سے ہے. ایک آزاد ہے، کوئی غلام نہیں، غلام ہے تب تو آقا کے تحت ہے، وہ آقا کیا ہے؟ آقا کو ولایت سے حاصل. لیکن آزاد اگر کوئی ہے تو آزاد کے اوپر کسی کو ولایت حاصل ہو، کسی کا قول اس آزاد کے اوپر نافذ ہو، یہ حاجت کے وقت ہی ہو سکتا ہے. امام مالک کہتے ہیں حاجت نہ ہو تو نہیں نافذ ہوگا. ٹھیک ہے. ولا حاجت لانعدام الشہوت،
اور یہ مسئلہ جو فرض کیا گیا کس کے بارے میں فرض کیا گیا ہے؟ نابالغہ کے بارے میں فرض کیا گیا ہے. اور نابالغہ جب ہوگی تو نکاح کی اسے حاجت ہے نہیں، شہوت ہی نہیں. نکاح کی حاجت کب ہوتی ہے؟ جب شہوت ہو. شہوت والی وہ ہے ہی نہیں، اس لیے جب شہوت والی نہیں ہے وہ تو حاجت بھی نہیں ہے. اچھا جب حاجت نہیں تو پھر کیسے باپ کے لیے آپ نے جو ہے جائز قرار دے دیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ نص کی وجہ سے خلاف قیاس جائز قرار دیا ہے، ورنہ اگر نص نہ ہوتی تو باپ کا بھی کیا ہوا نکاح نافذ نہیں ہوتا اس صغیرہ میں، کیونکہ حاجت نہیں ہے. ہاں کہہ رہے کہ ولایت آزاد کے اوپر حاجت کے اعتبار سے ہوتی ہے. ولا حاجت، اور یہاں پر صغیرہ کے اندر حاجت ہی نہیں ہے ولایت کی. کیوں؟ شہوت کے نہ ہونے، انعدام الشہوت، شہوت کے نہ ہونے کی وجہ سے. الا ان ولایت الاب ثبتت نصن، مگر یہ کہ باپ کی ولایت خلاف قیاس، بخلاف القیاس، خلاف قیاس نص سے ثابت ہوئی ہے. وہ خلاف قیاس نص کون سی ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ام المؤمنین حضرت عائشہ کا نکاح سرکار سے کر دینا 6 سال کی عمر میں، اور پھر سرکار نے اسے صحیح بھی قرار دیا. نکاح وہ کیا ہے؟ نافذ. تو یہ خلاف قیاس نص ہے موجود. کس کے بارے میں ہے وہ خلاف قیاس نص؟ صرف باپ کے بارے میں ہے، باپ کے علاوہ دوسرے کے بارے میں نہیں ہے. اور اگر یہ خلاف قیاس نص نہ ہوتی تو معاملہ خلاف قیاس تھا، قیاس کر کے آپ نافذ نہیں کر سکتے تھے. چلیے والجد لیس فی معناہ، اور رہی بات دادا کی تو دادا جو ہے یہ باپ کے معنی میں نہیں ہوا کرتا ہے. اب آپ کہیں چلو خلاف قیاس باپ کے لیے ثابت ہو گئی تو باپ ہی کی منزل میں دادا بھی ہے اسی کے معنی میں، تو جو کام باپ کرتا وہ دادا کرتا تو دادا کو بھی ہم لاحق کر دیں. کہہ رہے نہیں، یہاں آپ لاحق نہیں کر سکتے باپ کے ساتھ دادا کو، کیونکہ باپ کے معنی میں نہیں ہے. جو شفقت باپ کے کو ہوتی ہے اپنی بیٹی کے اوپر، وہ شفقت دادا کو اپنی پوتی کے اوپر نہیں ہوتی ہے. بعد قرابت ہو گئی نا. ہاں والجد لیس فی معنی، اور دادا باپ کے معنی میں نہیں. کس اعتبار سے؟ وہ شفقت کے اعتبار سے. فلا یلحق به، لہذا دادا کو باپ کے ساتھ لاحق کر کے اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں دی جائے گی. قلنا، ہم جواب دیں گے اس کا، لا، یہ خلاف قیاس نہیں ہے. آپ کا دعویٰ کہ خلاف قیاس ہے، ہم کہنا خلاف قیاس نہیں ہے. بل ہوا موافق للقیاس، بلکہ یہ قیاس کے مطابق ہے. کیسے قیاس کے مطابق ہے؟ تو آپ نے خلاف قیاس جو قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ ضرورت کو منحصر کر دیا آپ نے شہوت کے وجود میں، کہ شہوت ہے تو ضرورت ہے، شہوت نہیں ہے تو بچی کا نکاح کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہی کیا ہے، یہی مطلب اسی کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہم اس کے علاوہ بھی ضرورتیں مانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حاجت ہم مانتے ہیں. وہ حاجت کیا؟ وہ دیکھیے قیاس کے مطابق بن رہا. کیسے؟ لأن النکاح یتضمن المصالح، اس لیے قیاس مطابق کیونکہ نکاح جو ہے یہ بہت سی مصلحتوں کو اپنے اندر لیے رہتا ہے، بہت سی مصلحتوں کو یہ متضمن ہوتا ہے. ولا تتوفر الا بین المتکافئین، اور وہ مصلحتیں عادتاً نہیں فراہم ہوتی ہیں، نہیں موجود ہوتی ہیں مگر دو ہمسروں کے درمیان. جب دو ہمسر ہوں گے، دونوں کے مزاج میں مہنگی ہوگی اور فرق نہیں رہے گا، تب جا کر کے نکاح کی جو مصلحتیں ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا، اچھے ماحول میں بچے کی ولادت ہونا، پھر اس کی تربیت ہونا، یہ ساری چیزیں جو نکاح کی مصلحتیں ہیں وہ کیا ہے؟ جبھی پورے طور سے حاصل ہو سکتی ہیں. پھر ولا تتب، اور یہ مصلحتیں عادتاً دو ہمسروں کے درمیان ہی فراہم ہو سکتی ہیں، موجود ہو سکتی ہیں. ولا يتفق الكفو، تو ہمسر ہونا چاہیے، کفو ہونا چاہیے. ولا يتفق الكفو فی کل زمان، اور کفو ہر زمانے میں کفو کا اتفاق نہیں پڑتا کہ ہمیشہ کفو فراہم رہے، مل ہی جائے. لوگ تلاشتے رہتے ہیں، پتہ چلتا نہیں ملتا ہے، ملتا ہے تو اپنا برابر کا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اب مل گیا تو یہ سمجھے بہت بڑی نعمت مل گئی، جلدی سے اس کو حاصل کر لینا چاہیے. تو اس لیے حاجت ہے، کفو کو محفوظ کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ کفو ہر زمانے میں نہیں ملتا ہے. مل گیا تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً اس کو محفوظ کر لیجئے، یعنی باندھ دیجئے نکاح کر کے. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے آج کل کیا ہوتا ہے کہ رشتہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ رشتہ لگ گیا کہیں، مطلب سب کچھ بات چیت ہو گئی لیکن ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح کی تقریب نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟
چلو 2 سال کے بعد ہم کریں گے. لیکن لڑکی والوں کی کیا ہوتی ہے، کبھی لڑکے والے کی ہوتی ہے، کبھی لڑکی والے کی، جس کی جیسی ضرورت رہتی ہے. کہتے ہیں نہیں اتنا زیادہ نہیں، جلدی سے کیجیے. کیوں؟ اس لیے کبھی ملا ہوا ہے کف، نہ جانے آئندہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. کوئی لگانے والا لگا دے کہ نہیں اچھا نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، بلا وجہ ہے. بہت سارے کے دوست اور دشمن رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوگا، کف ملا ہے چلا جائے گا ہاتھ سے، اور فوراً نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے اچھا ہو گیا. تو اس لیے یہ ضرورت ہے. ہاں لہذا قیاس کے مطابق ہو گیا. ہاں ولا يتفق الكف في كل زمان فاثبتنا الولاية في حالة الصغر احرازا للكف. لہذا ہم نے صغر کی حالت میں، جس میں آپ نے یہ دکھایا تھا کہ شہوت نہیں تو حاجت نہیں، ہم دکھا رہے ہیں کہ حاجت ہے. کیا دکھا رہے ہیں کہ حاجت ہے. لہذا ہم نے ولایت کو ثابت کیا صغر کی حالت میں. کیسے ثابت کیا؟ شہوت پوری کرنے کے لیے نہیں، احرازا للكف، کفو کو محفوظ کرنے کے لیے، کفو کو حاصل کرنے کے لیے. اب جو بھی یہ حاصل کر سکتا ہے، باپ حاصل کر سکتا ہے تو باپ حاصل کر لے، اور دادا حاصل کر سکتا ہے تو دادا حاصل کر لے، بھائی حاصل کر سکتا ہے، جو بھی حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کر لے.